16 فروری کے لیے سرکار کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ہم نے عدالت کو ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ 16 تاریخ کو اسی ایف آئی آر کی کواشمنٹ کی جو رٹ پٹیشن ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور ایک دوسری رٹ پٹیشن جس میں ہم نے جو ابتدائی نوٹس تھا اس ایف آئی آر سے پہلے اس کو چیلنج کیا تھا، اور اس میں بھی اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا، اور کواشمنٹ میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اسلام آباد سے باہر جو ایف آئی آرز کراچی میں اور لسبیلا میں درج کی گئی تھیں ان کو سسپینڈ فرمایا تھا اور مزید مقدمات بھی درج کرنے سے روک دیا تھا۔ تو وہ کیسز بھی 16 تاریخ کو فکس ہیں، 16 فروری کو۔ تو اس درخواست ضمانت کی اب جو سماعت ہے وہ بھی 16 فروری کو ہوگی۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کی تھانہ مری کے مقدمے میں ضمانت ہو چکی ہے، تو یہ وہ آخری مقدمہ ہے جس میں شیخ رشید صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہیں، اور اس وقت وہ جو بائی الیکشن ہو رہا ہے NA 62 راولپنڈی کا، اس میں بھی وہ امیدوار ہیں۔ ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ آزاد فضاؤں میں خود اپنا الیکشن لڑیں، اپنی کیمپین کو لیڈ کریں، لیکن اس بے بنیاد مقدمے میں، سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے اس مقدمے میں ان کو اس لیے جیل میں رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنا جو بنیادی حق ہے الیکشن لڑنے کا وہ اس سے محروم ہو جائیں، اور وہ خود آ کے اپنی کیمپین کو لیڈ نہ کر سکیں، لوگوں کے ساتھ خود رابطہ نہ کر سکیں۔ تو یہ انشاءاللہ 16 تاریخ کو ہمیں امید ہے کہ عدالت سے انشاءاللہ شیخ رشید صاحب کو انصاف ملے گا۔ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جی میڈیا نے ہمیشہ جو ہے بڑا زبردست رول ادا کیا ہے رول آف لاء کے اوپر، اور اگر آپ نہ ہوتے تو آج انصاف ہمارے ملک میں کسی بندے کو مل نہ سکتا۔ شیخ رشید صاحب کے اوپر پولیٹیکل جو یہ ساری ایف آئی آرز کی گئی ہیں، اس میں میں صرف بتاتا جاؤں آپ کو کہ یہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا۔ اس کے اوپر بھی ان کے پاس ایک ڈیفیمیشن کا جو ایک فارم موجود تھا، اور وہ ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج سکتے تھے۔ بے بنیاد جو ہے وہ سیاسی طور پہ یہ پرچہ بنایا گیا ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور وہ بھی کسی تھرڈ بندے کی طرف سے یہ ایف آئی آر دی گئی ہے، اور باقی بھی جو ایف آئی آر دی گئی ہیں وہ بھی تھرڈ بندوں کی طرف سے دی گئی ہیں۔ نہ زرداری صاحب جو ہے وہ تھانے کے اندر آئے ہیں، نہ وہ کمپلیننٹ ہیں کسی جگہ کے اوپر، ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی جگہ پہ نہیں ریکارڈ، کوئی لیگل پروسیڈنگ جو ہے ان مقدمات کے حوالے سے نہیں کی گئی۔ شیخ رشید صاحب کی ضمانت جو خارج نیچے 2 فورم کے اوپر ہوئی ہے، اس میں آرڈر کے اندر صرف ایک ہی چیز بتائی گئی ہے کہ شیخ رشید صاحب دوبارہ یہ کرائم جو ہے نہ کریں۔ اب ایسا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر جو پہلی ہوئی تھی اسلام آباد اپارہ میں وہ ہی غیر قانونی ہے، اور اس کے بعد جو ساری پروسیڈنگز اس پروسیڈنگ جو ہائی کورٹ میں جو ہائی کورٹ نے پروسیڈنگ کو سسپینڈ کیا تھا، اس کے بعد جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں ایف آئی آر پہلی بھی اور اس کے بعد بھی، وہ ساری فرٹائل ایکسرسائز جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی، اور جو ان کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت جو آرڈر آئے ہیں نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ سے اور مجسٹریٹ صاحب نے دیے ہیں، اس میں صرف ریپیٹیشن آف کرائم کا انہوں نے کہا ہے کہ جناب باہر نکل کے دوبارہ ایسا نہ کرے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی ایف آئی آر جو کی گئی ہیں وہ بھی غلط ہے، تو اس کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا کوئی انہوں نے کوئی جرم کر دیا، تو کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے صرف عمران خان کی پروٹیکشن کے لیے یہ بیان دیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور اس کے اوپر یہ ایف آئی آر دی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کویش بھی ہوگی اور ضمانت بھی ہوگی۔ باقی شیخ راشد صاحب آپ کو اس کے حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے وکیل جناب سردار عبدالرازق صاحب کا، سلیمان اکرم راجہ صاحب کا اور نعیم پنجوتا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ شیخ رشید احمد صاحب کے لیے یہاں پر پیش ہوئے۔ 16 تاریخ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں عدلیہ سے انصاف کی توقع ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 16 کو ہمیں انصاف ملے گا۔ میں سمپل اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رات کو جو رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید احمد صاحب کے متعلق باتیں کی کہ جی کہ اس سے بڑا کیس ہم اس کے اوپر ڈال سکتے تھے، عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ جتنی انتقامی کارروائی ہے وہ 5 لوگ کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ ہے، آصف زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو اور شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اور اتنی انتقامی کارروائی زندگی میں شیخ رشید صاحب نے پہلے بھی 7 سال قید بامشقت کاٹی ہے، لیکن وہاں ہفتے میں ایک دفعہ فیملی کو الاؤ تھا کہ خاندان کے لوگوں سے وہ مل سکتے تھے۔ آج شیخ رشید احمد صاحب کو 6واں 7واں روز ہے، قانون یہ کہتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جو ہیں وہ سرکار کے ملازم بنے ہوئے ہیں، وہ حکومت کے ملازم بنے ہوئے ہیں، سرکار کے بنے۔ قانون اور قاعدے جو سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کہتے ہیں کہ ہفتے میں شیخ رشید احمد صاحب کو 1 دن اجازت ہے، وہ ہمیں ملنی چاہیے۔
نہ ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، نہ کل میں کپڑے لے کے گیا ہوں، یقین کیجیے انہوں نے کپڑے تک شیخ رشید احمد صاحب 3 جوڑے وہ پہلے دن رات کو لے کے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈر ہے سپرنٹینڈنٹ نے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کہ ہم کوئی چیز نہیں دے سکتے، نہ میڈیسن مل رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن پہ ان پر ایک جو حلقہ نے 62 میں وہ الیکشن لڑے ان پر ایک اعتراض ہوا ہے۔ جب میں ان سے ایک اتھارٹی لیٹر لے کے آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے پہ کوئی اعتراض ہو تو میں اس اعتراض کے لیے خود پیش ہونا چاہتا ہوں۔ قانونی طور پر ان کا رائٹ بنتا ہے کہ جو ان پہ اعتراضات ہوئے ہیں، اگر ہمیں نوٹس ابھی نہیں ملا، نوٹس ملا تو اس نوٹس کے لیے شیخ رشید احمد صاحب کو آر او کے آفس میں آنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور میں آج پوری کوشش کروں گا اس کے بعد میں ڈیالہ جیل جا کے سپرنٹینڈنٹ سے، میرا رائٹ ہے، میرا قانونی حق ہے کہ وہ میرے والد کی جگہ ہے، میرا بلڈ ہے، میرے چچا ہے، کہ مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے اور گھر کا کھانا ان کو پرووائڈ کیا جائے، میڈیسن پرووائڈ کیا جائے۔ مری میں جس طریقے سے ان کو ایک رات حوالات کے اندر بند کر کے فرش کے اوپر لٹایا گیا، ایک پاکستان کا سب سے سینئر پارلیمنٹیرین، یہ لوگ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ جس طریقے سے آتے تھے شہزادوں شہزادیوں کی طرح آتے، لیکن ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ جیلیں ہم نے دیکھی ہیں، عمران خان صاحب کی جو جیل برو طریق ہے اس میں سب سے زیادہ گرفتاریاں انشاءاللہ تعالی ہم راولپنڈی سے دیں گے، اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عدلیہ سے پورا ہمیں یقین ہے، اعتبار ہے کہ ہمیں وہ انصاف ملے گا۔ 16 کو انشاءاللہ تعالی پورا شیخ رشید صاحب کو کوشش کریں گے کہ ہمارے وکلا کے ان کو ریلیف ملے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آج میں ڈیالہ جیل جا رہا ہوں، اگر انہوں نے میری ملاقات نہ کروائی تو میں ڈیالہ جیل کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے کہ ہمیں رائٹ ہے، کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ میں ان الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ جی۔